الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تلقین غزالی کے ساتھ ہم محو گفتگو ہیں، حرص گفتگو اور آفات زبان، اور سلسلے میں ہم نے گزشتہ پروگرام میں غیبت کے بارے میں گفتگو کی تھی اور غیبت سے بچنے کے آداب تعلیم فرمائے تھے۔ آج غیبت کے اسباب یعنی غیبت کی طرف جو چیز ہمیں ابھارتی ہے وہ کیا چیزیں ہیں، آج ہم اس کا بیان کریں گے۔ غیبت کے علاج کی وضاحت یہ ہے کہ اول یہ فکر کرے کہ کس شے نے اسے غیبت پر برانگیختہ کیا، یعنی غیبت پر ابھارا۔ وہ 8 اسباب ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ کسی وجہ سے اس آدمی پر ناراض ہو، اس حالت میں یہ تصور ہو کہ کسی آدمی سے خفا رہ کر دوزخ میں پڑنا بے وقوفی ہے، کہ اس طرح وہ خود اپنی ذات سے جھگڑا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی غصے کو روکے گا تو اللہ عز و جل بروز قیامت اسے تمام لوگوں کے سامنے طلب فرمائے گا اور فرمائے گا کہ ان جنتی حوروں سے جو تجھے پسند ہو وہ لے جا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ غیبت کرنے سے دوسروں کی حمایت و موافقت حاصل کرے، جس کو چاپلوسی بھی کہتے ہیں، تاکہ لوگ خوش ہوں۔ اس کا علاج یوں کرے کہ اس حالت میں یہ جاننا ضروری ہے کہ دوسروں کو خوش کرنے کی خاطر اللہ کو ناخوش کرنا کتنی بڑی بے وقوفی اور بے عقلی ہے، بلکہ لازم ہے کہ لوگوں پر غصے اور انکار کر کے اس غیبت پر اللہ عز و جل رضامندی کا متلاشی ہو۔ تیسرا سبب، لوگ اسے ایک کوتاہی سے منسوب کرتے ہیں اور وہ اپنی اس خطا کو کسی اور پر ڈالتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو اس کی نسبت سے محفوظ کریں۔ اس حالت میں اسے غور و فکر لازم ہے کہ اللہ عز و جل غیظ و غضب کی آفت جو بالیقین آنے والی ہے، اس سے کیسے بچ سکے گا، اور اس نقص و عیب سے جو خلاصی چاہیے تو ضروری ہے کہ اس عیب کو اپنی ذات سے دور رکھے اور کسی اور پر نہ ڈالے۔ اور اگر کوئی ایسے کہے کہ میں حرام کھاتا ہوں اور بادشاہ کا مال قبول کرتا ہوں تو فلاں آدمی بھی ایسا کرتا ہے، کہ ایسے کہنا بے وقوفی کی دلیل ہے، کیونکہ جو آدمی معصیت کرتا ہے اس کی اتباع کی ممانعت ہے، اور یہ غور و فکر فائدہ نہ دے گا۔ اگر تم کسی کو آگ میں گرتا دیکھو تو کیا اس کی اتباع میں خود کو بھی آگ میں گرا دو گے؟ لہٰذا کسی قسم کا گناہ کرنا اسے خود بھی جائز نہیں ہے، اور ایسے عذر لنگ سے تمہیں معصیت میں مبتلا ہونا نالائقی ہے، اور نہ غیبت کرنا ہی مناسب ہے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی تعریف کرنا چاہتا ہے، جب اپنی تعریف نہیں ہو سکتی تو دوسرے کے عیب بیان کرنے لگ جاتا ہے، اس کی بزرگی کی اور عظمت ظاہر ہو، جیسے کہ کہے کہ فلاں نادان ہے اور فلاں ریا سے پرہیز نہیں کرتا، یعنی میں کرتا ہوں لیکن وہ نہیں کرتا۔ اس حالت میں ایسے غور و فکر کرے، جو آدمی بھی عقل مند ہوگا وہ اس بات سے اس کی جہالت اور فسق کا یقین کرے گا، لیکن خود اس کی بزرگی اور سچائی کا یقین نہ کر سکے گا۔ اور اگر کسی بے وقوف نے اسے فاضل اور پرہیزگار سمجھ بھی لیا تو اس سے کیا فائدہ، بلکہ بندہ ناچیز اپنی فضیلت ثابت کرنے کے لیے اپنے اللہ عز و جل کے حضور میں عیبی ہونے کا اقرار کرتا ہے تو اسے اپنی تعریف سے کیا حاصل، اور کسی اور کو جاہل و نادان کہنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ پانچواں سبب حسد کرنا ہے۔ جب کسی کا درجہ علم اور مال میں بلند اور لوگ اس کا یقین رکھتے ہوں تو اس آدمی کو کچھ یہ گوارا نہیں ہو سکتا، لہذا وہ اس کی عیب جوئی کرتا ہے تاکہ وہ آدمی اس سے لڑیں، اور فی الواقع یہ آدمی اپنی ذات سے لڑتا ہے، کیونکہ حسد سے دنیا میں دکھ اور عذاب میں گرفتار ہوتا ہے اور آخرت میں غیبت کرنے والے عذاب کا مزہ چکھتا ہے۔ یوں دونوں عالم کی نعمتوں سے محروم رہا۔ افسوس وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ جسے اللہ عز و جل نے جاہ و عظمت عطا فرمائی، حاسد کے حسد سے اس میں زیادتی اور کمی کا کیا تصور۔ چھٹا سبب غیبت کرنے کا یہ ہے کہ استہزاء کرتا ہے، یعنی کسی کا مذاق اڑاتا ہے اور اسے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ ایسا کرنے والا نہیں جانتا کہ اس حالت میں وہ اللہ عز و جل کے حضور لوگوں سے مقابلے میں خود کو زیادہ رسوا کرے گا۔ قیامت کے روز آدمی کو جس کا تم نے مذاق اڑایا اپنے گناہوں کا بار تمہاری گردن پر ڈال دے گا، اور جیسے گدھے کو ہانکتے ہیں ایسے ہی تمہیں ہانک ہانک کر دوزخ کی طرف لے کر جائیں گے۔ پھر تم سمجھ لو گے کہ اس آدمی کے بجائے تم پر ہنسنا زیادہ مناسب تھا۔ اس وقت جان جاؤ گے کہ جس کا حال کچھ اس طرح ہوگا، اگر وہ عقل مند و فرزانہ ہوگا تو ایسی ہنسی اور مذاق پر توجہ نہیں دے گا۔
ساتواں سبب یہ ہے کہ کوئی آدمی ایک گناہ کرے اور صرف اللہ عز و جل کی خاطر اس سے غمگین ہو، جیسے دینداروں کا طریقہ ہے۔ اگر یہ غم سچائی سے پہنچا ہے تو یہ دینداری ہے، لیکن جب تم نے اسے اس آدمی کی شکایت سنی اور اس کا نام زبان سے لیا اور تم اس سے غافل ہو تو یہ غیبت ہے، اور تمہیں یہ خبر بھی نہیں کہ شیطان نے تم پر حسد کیا ہے، کیونکہ اس کی دل سوزی پر تمہیں ثواب ملتا ہے۔ اس نے تمہاری زبان سے اس آدمی کا نام نکلوایا ہے تاکہ تمہارے اس ثواب کو غیبت کا گناہ ختم کر دے۔ آٹھواں سبب یہ ہے کہ کسی آدمی پر تمہیں صرف اللہ عز و جل کا غصہ آئے، تم اس غصے یا غضب کی وجہ سے اس آدمی کا نام ظاہر کر دو تاکہ لوگ جان جائیں کہ وہ کون ہے، اور تمہیں فلاں آدمی پر اس کام کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے، تو تمہارا یہ کام اس غصے سے اجر کو جو صرف اللہ عز و جل کی آیا تھا ختم کر دے گا۔ بہتر اور مناسب یہی ہے کہ غصے اور غضب کو بغیر نام لیے ظاہر کیا جائے۔ عزیزان محترم، پروگرام تلقین غزالی معلومات وقتاً فوقتاً آپ کے گوش گزار کرتا رہتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ یہ معلومات وقتاً فوقتاً آپ کے دماغ میں جا کر جگہ بنائیں اور آپ کی عملی زندگی میں آپ کو بہتر کرنے میں آپ کی مدد کر سکیں۔ یہ معلومات اگر آپ کے کسی کام میں آ سکتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس کار خیر کو آگے بڑھانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔